آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں 10 محرم۔ 10 محرم مسلمانوں میں ایک عظیم دن مانا جاتا ہے جس میں مسلمان 2 دن کے روزے رکھتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے اور مدینہ میں انہوں نے دیکھا کہ یہود اور نصارہ روزے رکھتے ہیں تو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی کیوں روزے رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اس میں حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کے دن کر کے آپ سے بچایا اور دریائے نیل کو پار کرایا، تو ہم روزے رکھتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اس پر تو ہمارا زیادہ حق ہے کہ اس میں روزے رکھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے مشابہت کرنے کے بجائے آپ 9، 10 یا 10، 11 کا روزہ رکھیں۔ تو بہت ساری چیزیں اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ 10 محرم کے دن حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو بھی زمین پر بھیجا گیا، اور یہاں پہ اسی طرح سے بہت سے واقعات ہیں، مگر آج ہم بات کریں گے اس چیز کی جو آج کل مقبول ہے اور لوگوں کو اسی کی طرف زیادہ دھیان دیا جا رہا ہے ریلز کے تھرو اور ان چیزوں کے تھرو۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک سے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر روز کی طرح میں کوئی نہ کوئی کتاب لے کے آتا ہوں۔ اس وقت میرے پاس کتاب ہے تاریخ امت مسلمہ، اور اس میں ایک باب باندھا گیا ہے مقتل کربلا، یعنی میدان کربلا میں کیا ہوا تھا۔ میدان کربلا میں سرکاری فوج کے افسر جو تھے وہ عمر بن سعید اور شمر بن ذی الجوش اور حسین بن نمر، یعنی 3 افسر تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت ہوئی۔ تو ان 3 افسروں نے حضرت حسین سے بات چیت کی، جو یعنی فوجی افسر تھے، وہ ان میں عمر بن سعید، شمر بن ذی الجوش اور حسین بن نمر، تو انہوں نے بات کی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اللہ اور دین کا واسطہ دے کر کہا کہ مجھے امیر المومنین کے پاس جانے دو۔ یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے امیر المومنین سے بات کرنی ہے، مجھے وہاں جانے دو، میں اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر دے دوں گا، یعنی میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا۔ یہاں یہ جو بات ہے یہ تاریخ طبری سے لی گئی ہے۔ یہاں امیر المومنین کا لفظ صحیح روایت میں ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ مجھے امیر المومنین کے پاس جانے دو، تو یہ صحیح روایات میں سے ہیں کہ انہوں نے یہ ورڈ یوز کیا۔ اس لیے ہم نے ترجمے میں ان سے من و عقل یوز کیا، یعنی ترجمے میں انہوں نے ویسے ہی یوز کیا۔ یہاں پہ بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ کیا انہوں نے امیر المومنین کہا تھا، مگر اس لفظ میں کوئی غلط فہمی یا الجھن نہ ہو۔ لفظ امیر المومنین سے یزید کے حکمران ہونے پر تو استدلال ہو سکتا ہے، مگر اس کے صالح اور عادل ہونے پر استدلال درست نہیں، یعنی اس کا مطلب یہ کہ حکمران تھا مگر صالح اور عادل نہیں تھا۔ امیر المومنین کا لقب اگرچہ خلافت راشدہ میں شروع ہوا، مگر بعد میں اسے اچھے برے سبھی حکمران استعمال کرتے رہے۔ یعنی اگر کوئی کہے گا کہ حضرت حسین نے ان کو امیر المومنین کیوں کہا، مسئلہ تو یہ ہے۔ تو یہاں مطلب ہے کہ ایک حکمران کو امیر المومنین کہا جاتا تھا، اور خلفائے راشدین کے بعد بہت سارے لوگ اس خطاب سے نوازے گئے، وہ جو صحیح بھی تھے اور غلط بھی تھے۔ تو یہ اشکال ہم نے دور کیا۔ یہ اتنا معقول اور واضح مطالبہ تھا جس پر حکام کے سارے گلے شکوے دور ہو جانے چاہیے تھے، مگر عبداللہ بن زیاد کی طرف سے حضرت حسین کو غیر مشروط طور پر گرفتار کرنے کا حکم تھا، یعنی ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی، حضرت حسین کے ساتھ ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ اس لیے سالاران فوج نے جواب دیا کہ اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں کہ آپ ابن زیاد کے فیصلے پر خود کو حوالہ کر دیں، یعنی ابن زیاد نے کہا ہے کہ میں اس کو اریسٹ کر دو، بلکہ ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی، تو ان کو آپ حضرت حسین کا افواج کو فاقتین اختیارات دینا۔ تمام راستے مسدد دیکھ کر حضرت حسین نے دوسرے مرحلے میں حکام کے سامنے 3 صورتیں رکھی۔ جہاں سے آیا ہوں وہی واپس جانے کی اجازت دی جائے،
یعنی اب مجھے کیونکہ اب وہ کہتے تھے کہ آپ اریسٹ کراؤ اپنے آپ کو، ہمارے حوالے کر دو، ہمیں امیر المومنین کے پاس ہم جانے نہیں دیں گے کیونکہ ابن زیاد نے منع کر دیا ہے، یزید کے پاس چلے جانے کا موقع دیا جائے اور کسی سرحد کی طرف سے نکل جانے دیا جائے۔ یعنی مجھے اب 3 چیزیں انہوں نے کہی کہ یہ 3 چیزیں کرنے دو، کیونکہ میں جنگ نہیں چاہتا ہوں، جنگ کرنے نہیں آیا ہوں، نہ جنگ کی غرض سے آیا ہوں۔ تو یہ حضرت حسین کا یزید کے لیے لفظ استعمال کرنا انہی معنوں میں تھے البتہ، تو یہ چیز ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ دوسری بات بھی تاریخ تبری سے کہ یہ جو ہے کہ 3 شرطیں رکھی گئی کہ بھائی مجھے ان کے پاس جانے دو، تو یا یہ 3 چیزیں کر لو کہ یا تو میں کسی سرحد کی طرف نکل جاؤں یا تو میں جہاں سے آیا ہوں واپس آ جائے۔ عمر بن سعید مان گیا، اس نے عبداللہ بن زیاد کو اطلاع دی مگر اس نے صاف انکار کیا۔ اب یہ امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ نام یاد رکھنے ہیں، اور غیر مشروط گرفتاری دینے پر اصرار کیا، یعنی ہمیں ان کو اریسٹ ہی کرنا ہے۔ کیا اس خبیث کی چال تھی، وہ چاہتا کیا تھا، تو وہ آگے ہم پڑھیں گے۔ ابو مخنف کے مطابق عبداللہ بن زیاد حضرت حسین کی پیشکش پر راضی ہونے لگا تھا مگر شمر بن ذوالجوش نے اسے سمجھایا کہ غیر مشروط گرفتاری ہی درست اقدام ہے، تاکہ فیصلہ حکومت کے اختیار میں رہے۔ یعنی وہ خود بھی مان گیا تھا مگر شمر نے اس کو پھر سے ورگلایا کہ بھئی نہیں، اس کی گرفتاری ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ شمر نے عبداللہ بن زیاد سے کہا کہ اللہ نے دشمن کو آپ کے قابو میں دے دیا، اللہ نے دشمن کو آپ کے قابو میں دے دیا، آپ اسے چھوڑ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے کیا باتیں ہو رہی ہے۔ ابن زیاد کا پہلا فیصلہ بھی یہی تھا، چنانچہ یہ پیشکش مسترد کر دی گئی۔ شمر کی رائے پر فیصلہ دینے پر عبداللہ بن زیاد کا اپنا کردار بے داغ نہیں ہوتا۔ دراصل شمر نے اس کے دل کی بات کہہ دی تھی، ورنہ وہ کوئی بچہ تھا کہ شمر اسے بہکا لیتا۔ یعنی یہ امپورٹنٹ چیز ہے، یہاں پہ اس مصنف نے یہ بھی بتایا کہ اصل میں وہ یہی چاہتا تھا مگر اس کو کوئی ساتھی ملنا چاہیے تھا جو وہ یہ اصرار کرے اور کہے کہ اچھا مجھے تو اس نے بھی یہی بات کہی اسی لیے میں نے یہ بات مان لی۔ ایک بار پھر حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر مشروط گرفتاری دینے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی گئی مگر ایسا کرنا نہ صرف خان وعدہ نبوت کی عزت و آبرو کے خلاف تھا بلکہ اس عظیم مقصد کو بھی اپنے ہی ہاتھوں ہمیشہ کے لیے پامال کر دینے کی مترادف تھا، جس کے لیے جگر گوشہ بطول نے اپنی اور اپنے خاندان والوں کی زندگیاں داؤ پہ لگائی تھی۔ یہاں کچھ لوگ کہہ سکتے تھے کہ کیا ہوتا گرفتاری لیتی، یزید کے پاس لے جاتے، مگر یہ ایک بے حرمتی تھی، یہ اس عظیم انسان کی بے حرمتی تھی جو نبوت کے خاندان میں سے تھا، جو نبی کے نواسے تھے، اسی لیے آپ نے فرمایا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے یہاں سمجھنا کہ بھائی جو حضرت حسین ہے انہوں نے گرفتاری ہی کیوں نہیں دی، بلکہ انہوں نے اپنی آپ کی یہ گرفتاری دینے کا مطلب بہت کچھ نکلتا، اور آج دنیا اس سے بہت کچھ الگ الگ مطلب نکالتی اور ہمارے سامنے جو بہادری کا کارنامہ ہے، جو حق کا کارنامہ ہے وہ نظر نہیں آتا۔ بعض محققین کو اس پر حیرت ہے کہ حضرت حسین یزید سے بیعت پر آمادہ تھے تو بلا ابن زیاد کو کے ہاتھ پر بیعت سے انہیں انکار کیوں تھا، جبکہ عبداللہ بن زیاد اپنی نہیں یزید کی اطاعت کی بیعت لینا چاہتا تھا۔ دراصل ان حضرات نے حضرت حسین کے اصل ہدف کو نظر انداز کر کے انہیں میدان اقتدار کا ایک نادان قسمت آزما تصور کر رکھا ہے، جو وہ حضرت حسین کی یزید سے بیعت پر آمادگی کو بھی اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ نواسے رسول محض اپنی جان بچانے کے لیے آخر میں اس چیز پر آمادہ ہو گئے جسے وہ شروع سے اب تک حرام قطعی سمجھ رہے تھے۔ حالانکہ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جان کی پرواہ ہوتی تو انہیں ابن زیاد کی چالے گناہ برتر فوج کے سامنے بہرحال جھک کر ہی جانا چاہیے تھا۔ سچ یہ ہے کہ جہاں اہل تشیع نے سادات کو عصمت کے مقام پر فائز کر کے حد سے بڑھا دیا، وہاں ان کی تردید میں بعض جعلی قسم کے محققین جگر گوشے بطول کو اس مقام سے گرانے کی تگدو میں لگ گئے۔
وہ حضرت حسین کو آج کل کے سیاست دانوں پر قیاس کر کے ان کی تحریک اور عظیمت کو ایک پست زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسی لیے وہ فکر حسین کے متعلق جا بجا کچھ فکریوں کا شکار ہوئے۔ حضرت حسین نے اعلیٰ مقاصد کو سامنے رکھے تو ان کے ہر فعل کی توجیہ سمجھ میں آتی ہے۔ امپورٹنٹ چیز ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ بھائی کیا ہوتا، کر لیتے بیعت، کیا ہوتا؟ یزید کی ہی تو بیعت کرنی تھی، جان بھی بچ جاتی، بچے بھی بچ جاتی، بے عزتی سے بھی بچ جاتے، مگر یہ فکر حسین تھی۔ فکر حسین میں کیا ہے؟ فکر حسین میں یہ ہے کہ انہوں نے کیوں عبداللہ بن زیاد کو گرفتاری نہیں کرنے دی اپنی؟ کیا تھا اس فکر حسین میں؟ حضرت امام حسین اس وقت کیا سمجھ رہے تھے؟ حضرت حسین کا ہدف سیاسی اصطلاحات کا نفاذ تھا۔ آپ کی اصطلاحات کے نفاذ کی شرط پر بیعت کرنا چاہتے تھے۔ چونکہ یہ اختیار صرف یزید کے پاس تھا، اسی لیے آپ اس سے براہ راست مل کر بیعت کرنا چاہتے تھے۔ یعنی ایک امپورٹنٹ چیز ہے، سیاسی اصطلاحات امپورٹنٹ ایک واقعہ ہے۔ یعنی حضرت امام حسین یہ چاہتے تھے کہ سیاسی اصطلاحات ہو، جو سیاست میں گندگیاں آنے لگ گئی ہیں، یہ حکومت میں گندگیاں، خلافت میں گندگیاں آنے لگ گئی ہیں یزید کی وجہ سے، ان کو پہلے ٹھیک کیا جائے، پھر اس کے بعد بیعت کر دی جائے۔ اگر اس سے پہلے بیعت دی جاتی عبداللہ بن زیاد کے ہاتھ پر تو پھر اس کے بعد کیا مطالبہ کر سکتے تھے؟ یعنی زیاد کے پاس اصطلاحات کا مطالبہ ماننے کا اختیار ہی نہیں تھا، اس لیے اس سے بیعت کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہو سکتا، بالخصوص ایسے حال میں جب کہ وہ کسی تحفظ اور یزید کے پاس پہنچانے کی ضمانت دیے بغیر غیر مشروط بیعت لینے پر مصر تھا۔ جنگ کیسے چھڑی؟ اب ہم دیکھیں گے جنگ کیسے چھڑی۔ بات چیت ختم ہو جانے کے بعد بھی عمر بن سعید جنگ کو ٹالنا چاہتا تھا، مگر عبداللہ بن زیاد کوفہ میں بیٹھ کر پل پل کی خبریں لے رہا تھا۔ اس نے جویریہ بن بدتمیمی کو یہ حکم دے کر بھیج دیا کہ عمر بن سعید کو کہو کہ فوراً حسین اور اس کے ساتھیوں سے لڑائی شروع کر دے، ورنہ اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ عمر بن سعید نے یہ دھمکی سنی تو جلدی جلدی ہتھیار پہنے اور جنگ شروع کرنے کا اعلان کیا۔ حضرت حسین نے گفت و شنید کو لا حاصل دیکھا تو اپنی صف کی طرف واپس چلے۔ اکتوبر کا مہینہ تھا، ہلکی سردی کا موسم تھا، اسی لیے آپ نے جبہ پہنے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن سعد کی فوج ایک شخص عمر تہوی نے آپ کی پشت پر تیر چلایا، یہ گویا جنگ کا اعلان تھا۔ تیر حضرت حسین کے جبے میں دونوں شانوں کے بیچ میں پیوست ہو گیا۔ اس دوران کو کوفے کی گڈ سوار فوج کے سالار حر بن یزید کا ضمیر جاگ اٹھا اور فوج کو جنگ پر تیار دیکھ کر اس نے دیگر افسروں کو ملامت کرتے ہوئے کہا، کیا تم حسین کی درخواست قبول نہیں کرو گے؟ اللہ کی قسم اگر ایسی درخواست ترکستان اور دلیم کے کفار بھی تم سے کرتے تو اسے مسترد کرنا جائز نہ تھا، مگر ان افسروں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تب حر نے اپنے گھوڑے کا رخ پھیر کر اسے حسین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے صحابہ کی طرف دوڑا دیا۔ یہ حضرات سمجھے کہ کوئی لڑنے آ رہا ہے۔ حر نے قریب آ کر اپنا ڈال الٹ دیا جو صلح کا اشارہ تھا اور سب کو سلام کیا۔ اس کے بعد ابن زیاد کی فوج پر حملہ کیا اور ان میں سے 2 کو قتل کیا اور خود بھی شہادت پائی۔ حضرت حسین کی توہین۔ اب فریقین ہتھیار تھام کر آمنے سامنے آ گئے۔ ابن زیاد کے سپاہیوں نے لڑائی بھڑکانے کے لیے سادات کی توہین شروع کر دی۔ اب بدبخت نے کھڑے ہو کر آواز لگائی، کیا تمہارے درمیان حسین ہے؟ جواب ملا، ہاں۔ اس شخص نے کہا، انہیں دوزخ کی خوشخبری دو۔ حضرت حسین نے فرمایا، نہیں، بلکہ رب معاف کرنے والا ہے، مہربان اور رحیم ہے، جس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ پھر آپ نے پوچھا، اچھا تو کون ہے؟ بولا، میں ہویزیہ کا بیٹا ہوں۔ آپ نے بے ساختہ کہا کہ اسے دوزخ میں کھینچ لو، الہی اسے دوزخ میں کھینچ لے۔ اس وقت اس شخص کی سواری
بدک کر بھاگ گئی اور اس کا پاؤں رکاب میں پھنس کر رہ گیا اور گھسیٹتے گھسیٹتے پورا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور رکاب میں صرف اس کا پاؤں باقی رہ گیا۔ صاحبزادے عبداللہ کا قتل اور جنگ کا آغاز۔ حضرت حسین کے صاحبزادے عبداللہ نہایت ہی حسین و جمیل تھے۔ ایک کوفی سپاہی نے انہیں دیکھ کر کہا، اسے تو میں ضرور قتل کروں گا۔ دوسرے لوگوں نے سمجھایا بھی کہ اسے قتل کرنے سے تجھے کیا مطلب ہے، مگر وہ اڑ رہا تھا۔ ہتھیار کھینچ کر عبداللہ پر چڑھ دوڑا۔ جب اس نے عبداللہ پر وار کیا تو وہ چلائے، ہائے چچا! حضرت حسین نے آواز سنی تو بولے، ایسے شخص کی آواز پر لبیک جس کی مد و گام کم ہے اور دشمن بہت۔ یہ کہہ کر آپ نے اس کوفی پر حملہ کیا اور اس کا ہاتھ کاٹ پھینکا، پھر دوسرا وار کرتے ہوئے وہ اسے مار ڈالا اور اس کے بعد عام لڑائی شروع ہوئی۔ اہل کوفہ کی بے ہمتی۔ کوفہ کے کچھ لوگ جنگ کا نظارہ دیکھنے میدان جنگ کے قریب ٹھیلوں پر پہنچ چکے تھے۔ وہ اشکبار ہو کر یہ منظر دیکھ رہے تھے اور اللہ کی نصرت اترنے کی دعائیں کر رہے تھے، مگر ان کی بے ہمتی کا یہ عالم تھا کہ ذرا نیچے اتر کر حضرت حسین کی مدد کے لیے نہ گئے۔ کسی نے کہا، اللہ کے دشمنوں، تم نیچے اترو اور ان کی مدد کو کیوں نہیں جاتے؟ مگر وہ نہ تو کوئی جواب دے سکتے نہ ہی عملاً کچھ کر پائے۔ اس وقت حضرت حسین کے ساتھ 100 کے قریب افراد تھے۔ ان میں حضرت علی کے 5 بیٹے، بنو ہاشم کے 16 افراد، علاوہ بنو سلیم اور بنو کنانہ کا ایک حلیف بھی تھا۔ ابن عمر میں بن زیادہ نامی شخص بھی ان میں شامل تھا۔ یہاں یہ ذہن میں رکھنا جائے کہ ویسے حضرت حسین کے قبضے میں تو ہم صحیح اور حسن روایات ہی کو بنیاد بنا کر چل رہے تھے، مگر بقدر ضرورت ضعیف روایات بھی لکھی تاکہ بعد ایسی جزیات پر روشنی پڑے جو کسی اور جگہ نہیں مل سکی۔ تاہم خاص لڑائی کے واقعے کے متعلق صرف صحیح یا حسن روایات کو لیا ہے، کوئی ضعیف روایات ضمناً بھی شامل ہے۔ آج کل بہت سے لوگ کربلا کی لڑائی کو محض شیعوں کا بنایا ہوا افسانہ قرار دیتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اس بارے میں تمام روایات ابو مخف جیسے شیعہ راویوں سے مروی ہیں، من گڑت ہے، مگر ہم متن میں صحیح اور حسن روایت پر مشتمل راوداد جنگ پیش کر رہے ہیں، جو ان نام نہاد محققین کے دعوے کے حتمی تردید کے لیے کافی ہے۔ یہ مختصر سی مگر معتبر ہے۔ تفصیل کے خواہش مند حضرات البدایہ و نہایہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو حضرت حسین کی شہادت۔ آخر کار اس خون ریز لڑائی میں سرکاری افواج کے ہاتھوں حضرت حسین کے تمام ساتھی قتل ہو گئے۔ اس میں 10 سے زیادہ نوجوان ان کے گھروں کے تھے۔ ایک تیر حضرت حسین کے ایک معصوم بچے کو لگا جو ان کی گود میں تھا۔ حسین نے اس کا خون پہنچتے جاتے اور کہتے، اے اللہ، ہمارے اور ان کے درمیان تو ہی انصاف کر۔ انہوں نے ہمیں اس لیے بلایا کہ ہماری مدد کرے، اب یہ ہم لوگوں کو قتل کر رہے ہیں۔ حضرت حسین کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ نہ صرف انہیں قتل کر رہے ہیں بلکہ ان کی لاش کے کپڑے اتارنے میں بھی توقف نہیں کریں گے۔ آپ نے گھر والوں سے کہا، مجھے ایسے معمولی کپڑا دے جو جیسے چھپانا کوئی پسند نہ کرے، اور اس میں لباس کے نیچے پہن لوں گا اور کہیں میں عریاں نہ ہوں۔ خواتین نے ایک پرانا چادر دے دیا اور آپ نے اسے پھاڑ کر لباس کے نیچے پہن لیا، پھر تلوار لے کر نکلے اور کچھ دیر کشت خون کا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ آخر کار حضرت حسین بھی بڑی دلیری سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ قاتلوں نے اس چادر کے سوا آپ کے باقی کپڑے اتار کر سر مبارک تن سے جدا کر لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
शोहदाए करबला, मार्का करबला में हजरत हुसैन के साथ आले अबी तालिब और 18 अफराद शहीद हुए। 6 हजरत हुसैन के भाई थे, अब्बास, जाफर, अब्दुल्ला, उस्मान, मोहम्मद, अबू बकर। 2 हजरत हुसैन के बेटे अब्दुल्ला, अली अकबर। 3 हजरत हसन के लड़के कासिम, अबू बकर, अब्दुल्ला और 3 अकील बिन अबी तालिब के लड़के मुसल्लिम बिन अकील के भाई थे, जाफर, अब्दुर्रहमान, अब्दुल्ला। 2 हजरत अकील के पोते अब्दुल्ला बिन मुस्लिम और मोहम्मद बिन अबी सईद और 2 अब्दुल्ला बिन जाफर बिन अबी तालिब के लड़के अवान और मोहम्मद। उमर बिन सैद की फौज के 88 आदमी मारे गए और हजरत हुसैन के साहबजादे अली और ज़ैनुल आबदीन उस वक्त बीमार थे और उनकी उम्र 23 साल थी। और उमर बिन सैद ने सिपाहियों से कहा, इस मरीज को कुछ न कहना। कत्ल के फख्र पर इशार। कातिल हजरत हुसैन का सर लेकर कूफे के कसर इमारतह पहुंचा और इब्न ज़ियाद को खुशखबरी देते हुए ये फख्राना शार पड़े, मेरी सवारी को सोने चांदी से लाद दो। मैंने हजरत इस बादशाह को कत्ल कर डाला जो पहरे में रहता था। मैंने दुनिया के बेहतरीन वालिदैन की औलाद को कत्ल किया जो नामुनसब के शुमार के वक्त सबसे आला शुमार होता था। सर मुबारक अब्दुल्ला बिन ज़ियाद के सामने रखा गया। सर मुबारक को एक तश्त में रखकर अब्दुल्ला बिन ज़ियाद के सामने पेश किया गया और हजरत हुसैन के बालों में खिजाब लगाया गया। अब्दुल्ला बिन ज़ियाद का दिल पत्थर का मानन था, इस पर कोई असर न हुआ। छड़ी से उनके बालों को करीदते हुए बोला, देखो अब्दुल्ला के बालों में सफेदी आ गई। फिर छड़ी को होठों पर रख कर कहा, दहन तो बड़ा खूबसूरत है। इस वक्त कोफा के बुजुर्ग और शुरफाए मजलिस में मौजूद थे। उनमें हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। वो बोल उठे, बखुदा मैं तुम्हें गुस्सा दिलाऊंगा। सुनो, मैंने रसूलुल्लाह को यहाँ बोसे से देते हुए देखा जहाँ तुमने छड़ी रखी। काफिला सद्दात अब्दुल्ला बिन ज़ैद के पास। उमर बिन सैद ने लड़ाई के फारिग होकर हजरत हुसैन के अहलयाल को अब्दुल्ला बिन ज़ैद के पास कोफा भेजा। अब्दुल्ला बिन ज़ैद संग दिल से ही, मगर उसने खवातीन पर बदसलूकी न की। उन्होंने एक अलग घर में ठहराया और उनके खाने और पीने और खर्चे और लिबास वगैरह का इंतजाम किया। सही बुखारी से ये रवायत है। अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने इस मामले को बिल्कुल एक बागी ग्रुह के कज़ी की तरह देखा था और उनके नज़दीक भी बागी का इतलाक हजरत हुसैन और उसके मर्द साथियों ही पर होता था, मगर घर के बच्चों और खवातीन पर नहीं। इसीलिए वो उन्हें सजाए हकदार नहीं समझता था। हजरत ज़ैनुल आबदीन और अब्दुल्ला बिन ज़ैद। काफिले में शामिल खानवादा सादात के तमाम मर्द शहीद कर दिए गए। सिर्फ हजरत हुसैन के बेटे अली बिन हुसैन, जो ज़ैनुल आबदीन के लक़ब से मशहूर है, इसलिए जिंदा रह गए कि वो बीमार थे और लड़ाई के लिए खीमे से बाहर नहीं निकल सके। जब वो काफिले की खवातीन के साथ कोफा पहुंचे तो अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने ये सोचकर वो भी बगावत में शामिल थे, सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे भी कत्ल कर दो। उसकी फूफी ज़ैनब बिन अली बड़ी जुर्रतमंद खातून थी और वो ज़ैनुल आबदीन से लिपट कर बोली, जब तक मुझे कत्ल न करो इसे नहीं मार सकते। अब्दुल्ला बिन ज़ैद नरम पड़ गया और उन्हें छोड़ दिया। फिर इस काफिले हुसैनी का सामान सफर तैयार करके उन्हें यजीद के पास दिमश्क पहुंचाया और अबू मुक्फिक वगैरह के बाद रवायात में सादात से अब्दुल्ला बिन ज़ैद और यजीद की सख्त बदसलूकी का जिक्र है। मसलन उन खवातीन को कूफे दिमश्क में बरहना सर और बजंजीर होठों पर कैदियों के मानंद बिठाकर भेजा गया और यजीद ने
دربار ان کی توہین کی اور مغرورانہ باتیں کہیں، پھر مگر ایسی بدسلوکی کسی معتبر سند میں نہیں ہے۔ قافلہ سادات یزید کے یہاں جب سادات کا قافلہ دمشق پہنچا تو یزید نے بھی انہیں اس سانحے پر سخت افسوس ظاہر کیا، اور حضرت حسین کے صاحبزادے حضرت زید العابدین کا بیان: ہمیں یزید کے پاس لے جایا گیا، ہمیں دیکھ کر ان کی آنکھ بھر آئی اور اس نے ہمیں وہ سب دیا جو ہم نے چاہا۔ یزید کے دربار میں نیلی آنکھوں والا ایک سرخ رنگت آدمی تھا، اور اس نے حضرت حسین کی ایک کم عمر بیٹی کی طرف دیکھا اور کہا: امیر المومنین، یہ لڑکی مجھے دے۔ یہ سن کر زینب بنت علی کہہ اٹھی: اللہ کی قسم، نہ تجھے یہ حق نہ یزید کو، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے دین کا منکر ہو جائے۔ نیلی آنکھوں والے نے پھر یہی بات کہی۔ یزید نے کہا: خاموش رہو۔ تب فاطمہ بنت حسین نے کہا: اے یزید، کیا رسول اللہ کی بیٹیاں قیدی بنائی جائے گی؟ یہ سن کر یزید بھی رو پڑا اور اس کے ساتھ سبھی لوگ اس قدر روئے کہ آوازیں بلند ہوئی۔ اس موقع پر حضرت نعمان بن بشر بھی موجود تھے، اور انہوں نے یزید سے کہا کہ رسول اللہ اگر انہیں اس حال میں دیکھتے تو وہ جیسے سلوک کر دے آپ ویسا ہی سلوک کرے۔ یہ سن کر یزید نے کہا کہ انہیں حمام لے جا کر غسل کرو اور ان کے لیے بڑا خیمہ لگاؤ۔ یہ سن کر یزید نے کہا: انہیں حمام لے جا کر غسل کراؤ اور ان کے لیے خیمہ لگاؤ۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا اور یزید نے ان کے لیے کھانا جاری کرایا، کپڑے فراہم کیے، بکثرت عطیات دیے۔ پھر اگر ابن زیاد کا حسین سے رشتہ ہوتا تو ان کو قتل نہ کرتا۔ پھر کہا: اگر ابن زیاد کا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ ہوتا تو ان کو قتل نہ کرتا۔ سادات سے یزید کی حسن سلوک کی گواہی ابو مقفق نے اپنی بعض روایتوں میں دی، اور حضرت فاطمہ بنت علی اور حضرت حسن کی پوتی کے حوالے سے درج ذیل واقعات نقل کیے۔ یزید نے نعمان بن بشر سے کہا کہ نعمان ان لوگوں کی روانگی کا انتظام مناسب انداز میں کر دے، اس کے ساتھ اہل شام کے کسی ایسے فرد کو بھیجے جو جانتدار اور صالح ہو، ساتھ میں کچھ گھوڑ سوار اور خادم بھی ہو، جو ان سب کو مدینہ منورہ پہنچا دے۔ پھر انہوں نے خواتین کے لیے حکم دیا کہ انہیں الگ مکان میں ٹھہراؤ اور جس میں ضرورت کی سب چیزیں موجود ہوں، اور ان کے بھائی علی بن حسین بھی اس گھر میں رہیں گے جس میں یہ عورتیں ہوں۔ یہ خواتین جب یزید کے گھر گئی تو آل معاویہ میں کوئی خاتون ایسی نہیں جو روئی اور نواح کرتی ان کے پاس آئی۔ 3 دن سب نے وہاں سوگ منایا۔ یزید صبح شام کھانے پر حضرت علی بن حسن کو ضرور بلایا کرتے۔ جب یہ لوگ روانہ ہونے کے لیے تیار ہوئے تو یزید نے حضرت علی بن حسن کو بلایا اور ان سے کہا: ابن عمر جانا عبداللہ بن زیاد پر اللہ کی لعنت ہو، واللہ اگر حسین میرے پاس آتے تو مجھے سے جو مطالبہ کرتے میں پورا کرتا، ان کو جس طرح ممکن ہوتا قتل ہونے پر سے بچا لیتا، چاہے اس پر میری اولاد میں سے کوئی مارا جاتا، لیکن اللہ کو یہی منظور تھا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہوا کرے گی لکھ بھیجنا۔ یزید نے جو بنو ہاشم کی خواتین سے فرداً معلوم کرایا کہ ہنگامہ وار کس سے کہا کچھ لوٹا گیا۔ خواتین نے جتنا کچھ بھی بتایا یزید نے ان سے دگنا ان کو دیا۔ یزید نے ہاشمی قافلے کو مدینہ پہنچانے کے لیے بھی نیک سیرت لوگ تعینات کیے اور ان کے سردار کو سادات کے بارے میں حسن سلوک کی وصیت کی۔ چنانچہ وہ انہیں لے کر نکلا اور انہیں رات کو لے کر سفر کرتا اور آگے
رکھتا تاکہ وہ ان کی نظروں سے ایک پل اجگ نہ ہو۔ جب وہ کہیں پڑاؤ ڈالتے تو یہ خادم ان سے دور ہٹتے اور ان کے ارد گرد پہرا دیتے، انہیں ایسی جگہ ٹھہراتے جہاں وضو اور دیگر ضروریات میں کوئی زحمت نہ ہوتی، ان ضروریات کا پورا خیال کرتے اور حسن سلوک کرتے ہوئے منزل بمنزل انہیں مدینہ لے لیا گیا۔ ان کے اچھے برتاؤ سے متاثر ہو کر فاطمہ بنت علی نے قافلہ سالار کو زیور اتار کر حق کی خدمت کے طور پر پیش کیے اور صلے میں کبھی معذرت بھی کی۔ اگر دنیا کے لیے یہ حسن سلوک کیا ہوتا تو یہ زیور بلکہ اس سے کم بھی مجھے خوش کرنے کے لیے کافی ہوتا، مگر میں نے اللہ کی خاطر، آپ کے رسول کے رشتہ داری کی خاطر ایسا کیا۔ سانحہ کربلا کا ذمہ دار کون؟ یہ سوال بڑے شدت سے اپنی جگہ برقرار ہے کہ آخر سانحہ کربلا کا ذمہ دار کون تھا؟ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمانے سے 50 برس بعد ہی ان خاندان کو خاک خون میں تڑپانے والے آخر کون؟ واقع کربلا کا بغور جائزہ لینے سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی ایک فرد کو اس سانحے کا ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا، اسی لیے ذمہ دار کئی گروہ ہیں، مختلف لوگ ہیں، ان میں سے کسی کی سازش، کسی کی نادانی اور کسی کی ضد اور کسی کی جوش انتقام نے حالات کو یہاں تک پہنچا دیا کہ امت کے ہاتھ اپنے ہی نبی کی اولاد کے خون میں رنگے گئے، اور ذیل میں ہم ان ذمہ دار گروہوں اور افراد کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو سانحہ کربلا کی ذمہ داری سب سے پہلے اہل کوفہ پر عائد ہوتی ہے، جنہوں نے حضرت حسین کو یزید کے وعدے کر کے حضرت حسین کو ہزاروں وعدے کر کے بلایا اور پھر دھوکہ دے کر اکیلا چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام اور اکابر امت کے اس سانحے پر منقول تاثرات پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو زیادہ غصہ اہل کوفہ پر ہی تھا۔ حضرت ام سلمہ کو حضرت حسین کی شہادت کی خبر ملی تو اللہ ان لوگوں کو ہلاک کرے اور انہیں حضرت حسین کو دھوکہ دیا، ان پر اللہ کی لعنت۔ عبداللہ بن عمر سے کسی عراقی نے احرام کی حالت میں مچھر مارنے کا مسئلہ پوچھا تو آپ نے حاضرین کی طرف رخ کر کے کہا کہ اسے دیکھو تو صحیح، مجھ سے مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھ رہا ہے، مگر جب ان کے لوگوں نے نبی کے فرزند کو قتل کیا تو میں نے خود حضور سے سنا کہ یہ دونوں حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ جنگ کے دوران حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لفظ قابل غور ہے کہ اللہ تو ہی ہمارے اور ان کے درمیان انصاف فرما، انہوں نے ہمیں بلایا کہ ہماری مدد کریں اور اب ہمیں قتل کر رہے ہیں۔ ان الفاظ کا مصداق عبداللہ بن زیاد، عمر بن سعید وغیرہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے آپ کو ہرگز نہیں بلایا تھا، اور عبداللہ اس کا صاف مطلب ہے کہ اہل کوفہ کے افسروں اور سپاہیوں میں سے شیعان علی کے ساتھ ایسے لوگ شامل تھے جنہوں نے حضرت حسین کو خطوط لکھے تھے، مگر اب غداری کر کے ان کے خلاف شمشیر بکف ہو گئے۔ حضرت حسین کے خلاف حملے میں شریک شیعان علی، تاریخ روایات سے کوفے کی حملہ اور فوج درجہ ذیل شیعان علی کی موجودگی کا ثبوت ملتا ہے۔ عمرو بن حجاج یہ وہ شخص تھا جس نے ہانی بن عروہ کی گرفتاری پر جا کر قصر امارت کے دروازے پر چڑھائی کی تھی۔ یہ عمرو بن حجاج کربلا میں ابن زیاد کی فوج میں شامل ہو کر کہہ رہا تھا کہ لوگوں اس شخص کے قتل میں تردد مت کرنا جس نے دین چھوڑ دیا اور حاکم کی مخالفت کی۔ شمر بن ذوالجوش جنگ صفین میں حضرت علی کے لشکر میں شامل تھے اور اس لڑائی میں زخمی بھی ہوا تھا۔ ابن زیاد کے لشکر کا نائب سالار یہی تھا اور اس نے حضرت حسین پر مہلک وار کرنے کا حکم دیا۔ عبداللہ بن زبیر بن سلیم کوفے کی فوج کا ایک حصہ عبداللہ بن زہیر بن سلیم کی قیادت میں تھا، اور یہ شخص شیعان
شیعہ مورخوں ابو مخنف بن یحییٰ کا پڑھنا تھا۔ قیس بن لاشیت فوج کا ایک حصہ قیس بن لاشیس کی کمان میں تھا، اور اس کے والد اشیس بن قیس جنگ صفین میں حضرت علی کے سپہ سالار تھے۔ سنان بن انس نخعی، اس نے شمر کے حکم پر نیزے کا کاری وار کیا تھا اور قبیلہ نخ سے تھا حضرت، جس میں شیعان بن علی کا غلبہ تھا۔ خولی بن یزید اسبی، اس نے سر مبارک تن سے جدا کیا اور یہ قبیلہ حمیر سے تعلق رکھتا تھا، اور جو یمنی قبیلہ تھا جسے عبداللہ بن صباح نے جنم لیا تھا، اور وہاں تشیع کے اثرات گہرے تھے۔ رہی یہ بات کہ لوگوں نے حضرت حسین کو شہید کرنے کی کچھ کیوں ٹھان رکھی تھی۔ حضرت حسین کے رفقا کو زخمی کر کے باندھ کر زندہ حالات میں کوفہ لے جا سکتے تھے، انہوں نے قتل کر کے کیا حاصل کیا؟ اگر غور کیا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہیں ڈر تھا کہ حضرت حسین زندہ رہے تو ان کی راز فاش نہ ہو جائے۔ اس کے لکھے ہوئے خطوط بھی حضرت حسین کے پاس تھے۔ اگر یہ خطوط عبداللہ بن زیاد یا یزید تک پہنچ جائے تو ان لوگوں کو بچنا مشکل تھا، انہیں سخت ترین سزا مل سکتی تھی، مگر غالباً لوٹ مار کے بہانے وہ خطوط ضائع کر دیے گئے، کیونکہ تاریخ میں ایسی روایت نہیں کہ جنگ کے بعد وہ خطوط کہیں سامنے آئے اور ان کی بنا پر کوئی گرفتاریاں ہوئی۔ اس طرح حضرت حسین کو بلا کر دھوکے دینے والے کے خلاف کوئی ثبوت نہ رہا، اور فتنہ پرور لوگوں نے صاف بچ گئے اور ایک اعلیٰ مقصد کے لیے آنے والے حضرت حسین بن علی خاندان سمیت شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عمر بن سعد کا نام بھی حادثہ کربلا کی ذمہ داروں میں خارج نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حضرت حسین پر حملہ آور فوج کی کمان ان کے ہاتھ میں تھی۔ اگر شروع میں حضرت حسین کے خلاف کسی کارروائی میں شریک نہیں ہونا چاہتے تھے، مگر عبداللہ بن زیاد کی دھمکیوں اور رائے کی گورنری کے لالچ میں اس نے اس مہم پر آمادگی کر لیا۔ ممکن ہے اسے توقع ہو کہ کشت خون کے بغیر معاملہ سلجھا لے گا۔ ابو مخنف کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ عمر بن سعد نے آخر تک مسئلہ لڑائی کے بغیر سلجھانے کی کوشش کی۔ اس نے حضرت حسین کی پیشکش قبول کر کے ابن زیاد کو لکھ دیا، اللہ نے آگ کا شعلہ بجھا دیا، اختلافات دور کر دیے، امت کے معاملے کو سلجھا دیا۔ عبداللہ بن زیاد نے آمادہ ہو کر یہ کہا کہ میں نے قبول کیا، لیکن شمر نے اس کی رائے تبدیل کر کے جنگ کا ماحول پیدا کیا۔ ابو مخنف کا بیان، حضرت حسین کے قتل پر عمر بن سعد کو اتنا دکھ ہوا کہ روتے روتے اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ بہرحال عمر بن سعد چاہے دل سے نہ سہی مگر اس کارروائی میں شریک تو تھا، بلکہ حملہ آور فوج کی کمان اسی کے ہاتھ میں تھی، لہذا اسے ہرگز ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ عبداللہ بن زیاد کے بارے میں صحیح روایات شہادات ہیں کہ حضرت حسین کو ایک باغی اور مجرم کی حیثیت سے اور کسی رعایت کا مظاہرہ کے بغیر ان کے خلاف کارروائی کا حکم دیا۔ حضرت حسین کا کٹا ہوا سر دیکھ کر بھی اس کے دل نہ پسجا، بلکہ اس کے تاثرات ایسے تھے جیسے کوئی زور کا معمول انجام دیا گیا۔ اس سانحے کا اصل ذمہ دار وہی تھا۔ یہاں یہ سوال ضرور ابھرتا ہے کہ اگر حضرت حسین کے قتل کا حکم یزید نے نہیں دیا تھا تو عبداللہ بن زیاد یا عمر بن سعد کو اتنی جرأت کیسے ہوئی اور اتنی بڑی شخصیت کو یزید سے پوچھے بغیر قتل کر دیا؟ خصوصاً عبداللہ بن زیاد کو تو ضرور اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ اس اقدام میں حکومت
خوش ہوگی یا ناراض ہوگی؟ کیا وہ یزید کی ناراضگی کا خطرہ مول لے سکتا تھا؟ غور کریں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اسے یزید سے کسی ناراضگی کا خدشہ نہیں تھا، کیونکہ یزید نے نعمان بن بشیر کی جگہ اسے کوفے کی حکومت اس لیے دے دی تھی کہ یزید کے خیال میں نعمان نرم خوئی اور اہل عراق بے قابو ہو رہے تھے۔ بس عبداللہ بن زیاد اپنی تقرری کا مقصد کہ اس کے سوا اور کیا سمجھتا کہ یزید کو کوفہ کے لیے ٹھیک ٹھاک سخت آدمی چاہیے۔ چنانچہ ابن زیاد نے ویسی ہی سختی دکھائی جیسے اس کے خیال میں یزید کو مطلوب تھی، تاکہ اس کے عہد پر برقرار بلکہ ترقی ہو، مگر دوسرے الفاظ میں یزید کی طرف سے دیے گئے اعتماد اور اختیارات نے انہیں ابن زیاد کو حوصلہ بخشا کہ وہ اتنا گنونا کام کرے جس کی کوئی تلافی ممکن نہ تھی۔ ابن زیاد کے گمان کے عین مطابق دارالخلافہ سے اس کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی ہوئی نہ باز پرس۔ البتہ یزید نے ابن زیاد کے ظالمانہ اقدام پر خوشی ظاہر نہیں کی، بلکہ زیاد نے حسین کے معاملے میں جلد بازی کی، انہیں قتل کر دیا، اللہ اسے ہلاک کر دے۔ سانِ کربلا اور یزید کا کردار مشہور یہی ہے کہ حضرت حسین کو یزید نے قتل کرایا تھا، یعنی عبداللہ بن زید کو اس کا حکم یزید نے دیا تھا، مگر کسی روایت میں صراحت نہیں ہے یزید نے حضرت حسین کا حکم دیا تھا۔ ثابت شدہ بات اتنی ہے کہ عبداللہ بن زیاد نے اپنے اختیارات پر یہ ستم ڈھایا تھا، اور امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ اہل نقل کا اتفاق ہے کہ یزید نے حضرت حسین کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا۔ ابن صلاح فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ بات صحیح نہیں کہ یزید نے حضرت حسین کے قتل کا حکم دیا تھا۔ ثابت شدہ بات یہ ہے کہ حضرت حسین سے اس جنگ کا حکم جو حضرت حسین کی شہادت کا سبب بنی عبداللہ بن زیاد حاکم عراق نے دیا تھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ یزید کو سانِ کربلا پر بری ذمہ یا لا تعلق سمجھ لیا جائے۔ اگر متعلقین کربلا کا مقدمہ دنیا کی کسی عدالت میں پیش کیا جائے گا تو یقیناً عدم ثبوت کی بنا پر یزید بری دیتا، مگر اخلاقی اور عرفی لحاظ سے عوام کی عدالت میں اس کا بری ذمہ ہونا ممکن نہ تھا۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ یزید حضرت حسین کو قتل کرانا نہیں چاہتے تھے، تو پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ عقل و خرد سے بالکل بے گانہ تھا، کیونکہ اس کے پورے قضیے میں اس کی حکمت عملی بالکل غلط رہی۔ اگر وہ عبداللہ بن زیاد کو صاف الفاظ میں اتنی ہدایت کر دیتا کہ بنو ہاشم کو عزت و احترام سے دمشق بھیج دیا جائے تو ہرگز ثانیہ رونما نہ ہوتا۔ عبداللہ بن زیاد حکومت کا پکا وفادار تھا، وہ جان بوجھ کر یزید کے حکم پر سے سرتابی نہیں کرتا۔ ایک حکمران کو ملک میں ہونے والے ہر اچھے برے کا ذمہ دار مانا جا سکتا ہے، اگرچہ قانونی لحاظ سے کسی گلی محلے میں ہونے والے قتل کے بدلے حکمران کو پھانسی دی جاتی ہے، نہ کسی نمازی اور نفلوں کے ثواب حکمران کو ملتا ہے، مگر جب لوگوں کی جان و مال اور عزت اور آبرو لٹتی ہے تو حکمران ہی کو مجرم ٹھہراتے ہیں۔ اسی الزام تراشی میں وہ بالکل برحق ہوتے ہیں۔ باضمیر اور دردمند حکمران بھی ایسے ہی جو ہیں خود کو ضمیر عدالت میں مجرم کو تصور کرتے ہیں، فکر آخرت سے کانپ جاتے اور کہتے ہیں کہ فرات کے کنارے اونٹ بھی پیاسا مرے گا تو اس کا وبال میرے سر ہوگا۔ یزید اس ثانیہ کے وقت حکومت کے مقتدرین ترین عہد پر تھا۔ مسلمانوں نے اسے ہدف تنقید بنانا ہی تھا اور وہ اس پر حق جانب تھے، خاص طور پر کہ اس لیے کہ یزید نے اس ثانیے پر بس اظہار غم ہی کیا، عبداللہ بن زیاد اور کوفہ کو حکام کو پیٹھ پیچھے برا بلا کہنے کے سوا کچھ نہ کیا۔ بالغرض مان لیا جائے کہ عبداللہ بن زیاد حضرت علی جیسے اعلیٰ افسر پر فرد جرم اس لیے عائد نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اپنے طور پر ایک سرکاری آپریشن پر مصروف تھا۔
اور ایک بغاوت کو کچل رہا تھا۔ اس بات سے قطع نظر کر لیا جائے کہ معاملہ خاتم النبیین کے نواسے سے تھا، تب بھی یہ سوال باقی رہے گا کہ باغیوں کے ساتھ سلوک کے جو شرعی اصول و ضوابط ہے سرکاری افسر اور فوج نے کیا اس کا کوئی لحاظ کیا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھوتے پر آمادہ تھے، اور اس کا موقف سن کر خود اموی افسر حر بن یزید پکار کر کہہ رہا تھا کہ اگر ایسی پیشکش کفار بھی کرے تو ہمیں انہیں مان دینا واجب ہے، مگر اس کے باوجود انہوں نے ایسے بدترین سلوک کا نشانہ بنایا گیا جو کفار سے بھی روا نہیں۔ پس میدان کربلا میں جو کچھ ہوا وہ یقیناً کھلا ظلم اور ستم تھا، اور جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہ تھی۔ ایسے ظالم کے مرتکب کو سرزنش کے طور پر کم از کم معطل تو کیا جا سکتا تھا، تاکہ مظلوموں کے ورثاء اور صدموں سے بے حال عوام کو بھی تسلی ہو جاتی، مگر افسوس کہ یزید نے اتنا بھی نہ کیا۔ بس اس تساہل کی وجہ سے لوگوں میں یزید کے خلاف جتنی بھی نفرت پھیلتی کم تھی، کیونکہ اس کا مطلب عام لوگوں ہی لے سکتے تھے کہ وہ قتل حسین پر راضی ہے۔ اسی وجہ سے عالمی اسلام میں بنو امیہ کے خلاف نفرت پھیلی اور لوگ بار بار ان کے خلاف کھڑے ہوئے، اور خود یزید کو اس غلطی کا نتیجہ ایسی بدنامی کی صورت میں بھگتنا پڑا جسے نجات ممکن نہ تھی۔ مسئلے کا حل کیا تھا؟ اب تک کے مطالبے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دو طرفہ سیاسی اختلافات موجود تھے۔ حکومت کو جو غلط فہمیاں تھی ان کا ازالہ آمنے سامنے بات چیت ہی ہو سکتی تھی۔ حضرت حسین نے بھی جب کربلا کے میدان میں دیکھا کہ مسئلہ حل ہونے کے بجائے بالکل بندگلی میں پہنچ گیا ہے تو یزید کے پاس چلے جانے کی خواہش ظاہر کی۔ یزید نے بھی سانحہ رونما ہو جانے کے بعد بار بار اس حسرت کا اظہار کیا کہ کاش وہ حضرت حسین کو اپنے پاس بلا لیتا، مطالبات مان لیتا۔ اگر یزید واقعی حضرت حسین کے موقف سننے کے لیے انہیں عزت و احترام سے اپنا یہاں بلا لیتا تو اس سے روبرو بات چیت کے لیے خود حجاز کا سفر کر لیتا، وسط قلبی سے کام لیتا تو شاید مسئلہ حل ہوتا۔ حضرت معاویہ کا طرز عمل یہی رہا تھا کہ وہ براہ راست بات چیت کر لیتے تھے، مذاکرات کے لیے کبھی خود تشریف لے جاتے، کبھی دوسروں کو مدعو کر لیتے، مگر یزید کو اس کی بھی توفیق نہ ہوئی۔ بعد میں پشیماں ہو کر وہ کہا کرتا، میرا کیا بگڑ جاتا کہ اگر میں کچھ تکلیف کو ارا کر لیتا اور حضرت حسین کو اپنے گھر میں ٹھہرا لیتا، جو وہ چاہتے ان کو اس کا اختیار دے دیتا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور آپ کے حق اور رشتہ داری کا احترام کا یہی تقاضا تھا۔ چاہے اس سے میری حکومت کی قوت اور شوکت کم ہو جاتی، اللہ ابن مرجانہ پر لعنت کرے، اور اس نے حسین کو دھتکارا اور لڑنے پر مجبور کیا، حالانکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پیشکش کر چکے تھے، وہ ان کا راستہ چھوڑ دیتے تاکہ وہ لوٹ جائے، مگر اس کو ایسا نہ کیا۔ یہ حضرت حسین اپنے ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے یا کسی اسلامی سرحد پر چلے جائے، وہی مرتے دم تک جہاد میں مشغول رہیں، مگر ابن زیاد نے ایسا بھی نہ کیا اور اس نے انکار کر دیا، ان کی بات مسترد کر کے انہیں قتل کر ڈالا، اور اس نے انہیں قتل کر کے مسلمانوں کے نزدیک مجھے قابل نفرت بنا ڈالا۔ مسلمانوں کے دلوں میں میری دشمنی کا بیج بو دیا، نیک ہو یا بد سب مجھ سے بغض رکھنے لگے، کیونکہ حسین کی شہادت لوگوں کے نزدیک مجھے بڑا ثانیہ ہے، اور مجھے ابن زیاد سے کیا سروکار، اللہ اس پر لعنت کرے اور اس پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ بہرحال یزید کی یہ پشیمانی بے سود رہی، اسے توفیق نہ ہوئی کہ ابن زیاد اور عمر بن سعید اور شمر وغیرہ کے خلاف کچھ کرتا، اس کا یہ ارادہ دل میں ہی رہا اور اس عملی طور پر کوئی اظہار نہیں ہوا، اس لیے یزید کی حسرت و ندامت کے دامن کے داغ نہ دھو سکے، مگر اس کے بعد اس نے
پائے در پر سنگین جرائم کا ارتکاب کیا، مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ پر فوج کشی کرائی، ان خونی محکمات میں اس کی فوج نے جو کیا وہ بدنامی اور مزید اضافے کا سبب بنی۔ تو یہاں پر ہم نے اس پہ پڑھا اور ثانی کربلا اسباق اور تاریخ، پھر اس کے بعد دور یزید کی مہمات، یہ پورا ثانی کربلا ہم نے سمجھا۔ اس میں اگر کسی کو کنفیوژن ہو تو وہ کنفیوژن دور ہوگا، اور بہت ساری چیزوں کو اس کتاب میں صحیح روایات سے نقل کر دیا گیا ہے، اور اس سے آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا واقعہ ہوا تھا اور اصل ثانی کربلا کیا تھا۔ تو پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھنا چاہیں گے کہ یزید کا انجام کیا ہوا تو وہ بھی ہم آگے دیکھیں گے۔ تو اجازت دیجیے اب اس ویڈیو کو شیئر کیجیے اور لوگوں تک پہنچائیے تاکہ اور لوگ اس کو دیکھیں اور ان کو بھی بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں، اور دعا کیجیے ہمارے لیے۔ اور آج جمعہ کا دن ہے اور اس میں 7 حسن ہوتے ہیں، تو میرے لیے دعا کیجیے، اپنے لیے بھی دعا کیجیے اور امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کیجیے۔ تو اجازت دیجیے آج، شکریہ۔